22واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 13 22ویں پارے کا آخری صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ جاءہا المرسلون، جس وقت آئے بستی والوں کے پاس بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 آدمیوں کو، فَكَذَّبُوهُمَا، پس ان بستی والوں نے جھٹلایا ان 2 کو، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے قوت دی تیسرے کے ذریعے، فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے تسلی دی کہ اے میرا پاک پیغمبر، اگر مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نبیوں کو جھٹلانے کی، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ تو اللہ کریم نے تسلی کے لیے ایک بستی والوں کا ذکر کیا کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ جب اس بستی میں اللہ نے جو اپنے بندے بھیجے اور ان بستی والوں نے ان لوگوں کو جھٹلایا۔ بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شام میں واقع ہے۔ اور بھیجے ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جو دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ اور بائبل کے اندر ان دونوں کے نام یوحنا اور بولس لکھا ہوا ہے کہ ان 2 بندوں کا یہ نام تھا، حالانکہ اصل میں یہ نام یحییٰ اور یونس تھے، اور بائبل میں یوں اس انداز میں لکھا ہے اصل نام یحییٰ اور یونس تھے۔ تو یہ واقعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ نبی اللہ کریم نے اس بستی میں بھیجے تھے۔ پہلے اللہ نے 2 نبی بھیجے، جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ نے ان کی تائید میں تیسرے نبی بھیجے۔ تو
تو بہرحال نبی ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں، مقصد کی جو بات ہے قرآن نے وہ ذکر کی ہے، اس بات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس میں سبق بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو انسان دین کا کام کرے گا تو اس پہ مشکلات، تنگیاں، جٹلانا، یہ سارے انبیاء کا شیوا تھا، اور جو لوگ ان کے ماننے والے، ان کے راستے پہ چلنے والے، ان کے وارثین، مبلغین ہیں، داعی ہیں، ان پر بھی یہ کام اور یہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو بہرحال اس انطاکیہ کی بستی والوں نے، چاہے وہ نبی تھے یا حواری تھے، ان دونوں کو، نبیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ کریم نے ان دونوں کی تائید میں تیسرے نبی کو بھیجا، اور ان کا نام کتابوں میں شمعون صغار نام آتا ہے ان کا، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہی خلیفہ بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہ تین ہو گئے، ان تینوں نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، بستی والوں تک، اور قوم والوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں یا داعی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نبی جو ہوتا ہے آج تک ہم نے نہیں سنا کہ بشر ہو نبی، انسانوں میں تو نبی نہیں ہوتا۔ یہ ہر دور کے مشرک نے یہی انبیاء پر اعتراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا مکہ کے مشرکین نے کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، انسان والا نبی کہاں بنتا ہے؟ فرشتہ ہوتا۔ کبھی کہتے کہ یہ کیسا نبی ہو گیا، یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، ایسے بندے کو تو ہم نبی نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں نے بھی، بستی والوں نے بھی یہی اعتراض کیا، الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح ہی کے انسان ہیں، اور تم جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ ان حضرات کے دونوں جو حضرات تھے، ان تینوں کے بارے میں کہنے لگے کہ تم نبی نہیں ہو اور تم جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ۔ ان پیغمبروں نے یا حواریوں نے کہا ہمارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں، لہٰذا تم ہمیں نہ جھٹلاؤ، اور ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آپ تک اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں پہنچا دیں، آگے آپ کی مرضی ہے، مانو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے، نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہی ہے، ہمیں اپنی تبلیغ پر اجر مل گیا ہے، رب نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی ہم نے وہ سر انجام دے دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ کا پیغام مانو، اس پر عمل کرو یا نہ کرو، حساب تم نے دینا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں انہی انبیاء کا یا حواریین کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ہر دین کے داعی کے لیے اس میں تسلی ہے کہ دین کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے بستی والوں کی مثال، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جس وقت آئے بستی والوں کے پاس بھیجے ہوئے لوگ، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو آدمیوں کو، فَكَذَّبُوهُمَا،
پس ان بستی والوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، پس ہم نے قوت دی تیسرے کے ذریعے۔ فقالوا، پس ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ قالوا، بستی والوں نے کہا ان اللہ کے نبیوں کو، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح کے بشر اور انسان، تم نبی کیسے بن گئے؟ نبی تو بشر نہیں ہو سکتا۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء، کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ قالوا، ان پیغمبروں نے کہا یا حواریوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں آئے۔ نہیں مانتے اور نہ مانو۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہمارا فریضہ، الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ تک اللہ کی توحید والا پیغام پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا انا تطیرنا بکم، بے شک نحوست حاصل کی ہم نے تمہاری وجہ سے۔ بستی والے کہنے لگے معاذ اللہ، تم تینوں لوگ آئے ہو ہماری بستی کے اندر، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، تمہارے آنے کی وجہ سے بستی میں بارش رک گئی ہے، کات سالیاں ہو گئی ہیں، گھر گھر کے اندر اختلافات شروع ہو گئے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم نے کہاں نبوت والا دعویٰ کر لیا، اگر تم باز نہ آئے اللہ کی توحید والا پیغام سنانے سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اللہ کی توحید والا پیغام بیان کرنے سے، لنرجمنکم، ہم البتہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کے تمہیں شہید کر ڈالیں گے۔ اے اللہ کے نبیوں، بھاگ جاؤ ہماری بستی سے، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم البتہ ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّکُمْ، البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اے نبیوں، ہماری بستی سے بھاگ جاؤ، ہم تمہیں سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ نبیوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، مرسلین نے کہا، بھیجے ہوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اِن ذکرتم، کہ تمہیں اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون،
بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ انبیاء نے فرمایا یہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، کات سالیاں ہیں، گھر گھر کے اندر اختلافات ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ہماری وجہ سے یہ نحوست نہیں آئی، بلکہ تمہارے کفر اور شرک کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا فرض منصبی کو چھوڑ دیں؟ اللہ کریم نے ہمیں آپ تک پہنچایا، ہم تو اللہ کی توحید والا پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ کیا مصیبت اور سزا تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے؟ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم فرمایا حد سے بڑھنے والے، اے بستی والو تم ہی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا فسادی وہ ہے کہ جس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، غلطی کر کے بھی غلطی پہ جمع ہوا ہوتا ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا فسادی وہ ہے کہ جس کو اپنے عیب نظر نہ آئے، جس کو اپنی غلطی نظر نہ آئے، وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، سب سے آسان کام دوسروں پر اعتراض کرنا ہے، دوسروں پر تنقید کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام یہ ہے اپنے آپ کو غلطی پہ غلط کہنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہی حال انطاکیہ کی بستی والوں کا بھی تھا، ساری نحوست اللہ کے چنے ہوئے لوگوں پر بھیج دی، کہنے لگے تم تینوں کی وجہ سے یہ ہماری حالت بن گئی ہے۔ تو یہی لوگ سب سے بڑے فسادی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا